آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی چیف جسٹس کا وکلاء سے مکالمہ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ میں کچھ آبزرویشن دینا چاہتا ہوں، حلف لینے کے بعد آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ قوانین میں قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی ہے، اس قانون کے مطابق بینچ کی تشکیل ایک میٹنگ سے ہونی چاہیے۔ کل شام مجھے کاسٹ لسٹ دیکھ کر تعجب ہوا، اس قانون کو بل کی سطح پر ہی روک دیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد کامران خان سے۔ کامران خان، بتائیے گا اس اہم معاملے پر سماعت جاری ہے، کیا ہوا اب تک؟ جی دیکھیں، اس وقت ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ 9 رکنی لارجر بینچ جو کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں آج 9 مئی کے واقعات میں ملوث سویلین کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی بینچ ٹوٹ گیا ہے، اور اس میں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی انہوں نے ابتدا میں ہی معذرت کر لی ہے اس کیس سے، اور انہوں نے اپنی کچھ معروضات اور کچھ گزارشات جو ہیں وہ سامنے رکھیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے جب گزشتہ روز کاسٹ لسٹ جاری ہوئی اس میں میں نے اپنا نام دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک نیا قانون جو ہے وہ آ چکا ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل۔ اس کے مطابق جو بینچ بننا ہے ایسے معاملات کے لیے 184(3) کے تحت جو مقدمات آتے ہیں مفاد عامہ کے، ان میں جو بینچ کی تشکیل ہونی ہے وہ اب ایک خصوصی کمیٹی جو ہے وہ بینچ تشکیل کرے گی، چیف جسٹس کا استحقاق اس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں وہ چاہتے ہیں کہ جو قانون بنا ہے اس کے مطابق عمل ہو، اور اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بینچ کی سماعت نہیں کر سکیں گے۔ وہ بینچ سے اٹھ گئے، جس کے بعد یہ بینچ ٹوٹ گیا اور سماعت جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ بینچ سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے میرے فاضل، یعنی انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بل واسطہ طور پر مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے دوست مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے میں نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بینچوں کی جو تشکیل ہے وہ ایک خاص قاعدے اور اصول کے تحت ہونی چاہیے، لیکن میرے اس فیصلے کو ایک دیگر بینچ نے، ایک 6 رکنی لارجر بینچ نے جو ہے وہ تبدیل کر دیا تھا، اور اس کے بعد ایک رجسٹرار کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایک پریس ریلیز جاری کریں، اور اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی، تو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت کے رجسٹرار کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک قانون آ چکا تھا، اس پر عمل ہونا چاہیے تھا، اور آج کا جو مقدمہ ہے اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی معاملات ہیں جن کی وجہ سے میں جو مقدمات کی سماعت ہے اس سے دور رہا، ان سے الگ رہا، اور چیمبر میں کام کرتا رہا گزشتہ کئی ہفتوں سے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ بینچوں کی جو تشکیل تھی اس میں جو ہے وہ جو قانون اور جو قواعد ہیں اور جو اصول ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں ہو رہا تھا، ان میں کوئی ثبابدیدی اختیار جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو یہ معروضات تھی جس کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی بتائیے گا، یہ معروضات تھی جس کی بنا پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ سے الگ ہو گئے۔ اب یہ بتائیے گا کہ 8 رکنی بینچ اس معاملے پر سماعت کرے گا ان تمام درخواستوں پر، یا کسی اور جج کو شامل کیا جائے گا اس بینچ میں؟ دیکھیے، روایت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک بینچ میں سے، تشکیل شدہ بینچ میں سے دوران سماعت کوئی ایک جج فاضل رکن جو ہے وہ بھی اگر معذرت کر لے، ریکیوز کر لے، تو ایسی صورت میں وہ بینچ جو ہے وہ دوبارہ تشکیل دیا جاتا ہے۔